سیرت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے ایک اور اہم ترین موضوع پر گفتگو کرنے جا رہا ہوں۔ کیا آپ امریکہ جیسے ملک میں لاشوں کو جلائے جانے کے سلسلے میں سوچ سکتے ہیں جن کا دھرم عیسائی ہے؟ لیکن ایک ایسی رپورٹ آئی ہے جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ 2035 تک لگ بھگ 80% امریکی اپنے آخری رسومات میں میت سوزی کا انتخاب کریں گے، یعنی چتا کو جلا سکتے ہیں۔ ایک رپورٹ وائس آف امریکہ کے حوالے سے آئی ہے، میں اس کی پوری تفصیلات آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے کر لیں، ہماری ان ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی، ناظرین گرامی، آپ لوگوں کی مضبوطی ہے اور آپ جانتے ہیں آپ کو کرنا کیا ہے۔ ناظرین گرامی، امریکہ میں نیشنل فنرل ڈائریکٹرز ایسوسی ایشن نے ایک رپورٹ میں پیشگوئی کی ہے کہ 2035 تک لگ بھگ 80% امریکی اپنے آخری رسومات میں میت سوزی کا انتخاب کر سکتے ہیں یا کریں گے۔ امریکہ کی ریاست پنسلوینیا کے شہر لنکاشٹر میں 1876 میں جب مردوں کو جلانے والی پہلی کمپنی کھولی گئی تو اس کے بنانے والے بانی نے اور آپریٹر فرانس لیمون کو کیتھولک چرچ نے شدید تنقید کا نشانہ بنایا تھا۔ میت کو ٹھکانے لگانے کا نیا طریقہ خطرناک سمجھا جاتا تھا کیونکہ اس سے روایتی مذہبی تدفین اور معاشرے کے اخلاق و اقدار کے احساس کو خطرہ لاحق تھا۔ 100 سال سے بھی کم عرصے کے بعد 1963 میں مصنفہ جیسیکا مٹ فورڈ کی سب سے زیادہ فروخت ہونے والی کتاب دی امریکن وے آف ڈیتھ لکھی تاکہ امریکیوں کو اپنے ان تجربات سے آگاہ کیا جا سکے کہ اس نے موت اور موت کی خوفناک تجارت میں کیا دیکھا۔ یادگاری جنازوں کے ڈائریکٹرز قبرستانوں اور دیگر متعلقہ پیشوں پر کڑی تنقید کرنے کے بعد انہوں نے میت سوزی کے حق میں اپنا مدعا ختم کیا۔ تاہم 1970 تک امریکہ کی کریمیشن ایسوسی ایشن کے اعداد و شمار کے مطابق صرف 5% امریکیوں نے اس طرح کی رسومات کے طریقے کا انتخاب کیا۔ البتہ 2020 میں 56% سے زیادہ امریکیوں نے اس طریقے کو منتخب کر لیا تھا۔ آخر اس قدر ڈرامائی تبدیلی کی وجہ کیا ہے؟ ایک امریکی تاریخ دان اور مصنف نے اس کی لگ بھگ 30 برس بعد کتاب کیا قبرستان مردہ ہیں میں لکھا کہ وہ جانتے ہیں کہ لوگ اپنے حالات کے لحاظ سے مختلف وجوہات کی وجہ سے میت سوزی کا انتخاب کرتے ہیں اور ان میں سے یہ 3 وجوہات قابل ذکر ہیں۔ انہوں نے پہلی وجہ بیان کرتے ہوئے تحریر کیا کہ جنازے اور زمین میں دفنانے کے اخراجات بڑھ گئے ہیں، اگرچہ اخراجات جگہ اور مقام کے لحاظ سے مختلف ہوتے ہیں۔ عالمی آبادی کے جائزے کے مطابق خاندان جنازوں پر اوسطاً 8,000 امریکی ڈالر سے زیادہ خرچ کرتے ہیں۔ ریاست مسیسپی میں یہ خرچہ لگ بھگ $6,500 ہے، جبکہ ریاست ہوائی میں یہ خرچہ $15,000 سے کچھ کم ہے۔ اس خرچ کا موازنہ اگر میت سوزی سے کیا جائے تو یہ $1,000 سے $2,000 تک ہے، جن میں شمشان گھاٹ یا جنازے کے ڈائریکٹر لاش کو جلانے سے آگے کوئی خدمات فراہم نہیں کرتے۔ یہ اعداد و شمار آخری رسومات اور ان رسومات کی قیمتوں کا موازنہ کرنے والے بلاگ partings.com میں درج ہے۔ تاہم بہت سے لوگ کم خرچ کی آخری رسومات کا انتخاب نہیں کرتے۔ نیشنل فنرل ڈائریکٹرز ایسوسی ایشن کے مطابق نظر آتش کیے جانے کے ساتھ جنازے کی اوسط لاگت $6,000 سے زیادہ تھی۔ یہ رقم یقینی طور پر ایک بچت ہے، لیکن اتنی بڑی رقم نہیں جس کا دعویٰ بہت ہی ویب سائٹس کرتی ہیں۔ کتاب میں میت سوزی کی دوسری بڑی وجہ ماحولیاتی اثرات کو قرار دیا گیا ہے۔ یہ بات واضح ہے کہ جنازے کی لاگت ایک اہم کردار ادا کرتی ہے، البتہ ثقافتی طریقوں میں اتنی تیزی سے تبدیل ایک فیصلہ کن عنصر نہیں ہے۔ دوسرا اہم عنصر ماحولیاتی خدشات ہیں، جن میں ایک لاش کو تابوت میں رکھا جاتا ہے اور تابوت کو دفنایا جاتا ہے۔ امریکہ کے پائیدار ماحول کو بہتر بنانے کے لیے کام کرنے والی زمین کی تزئین کی ماہر الیگزینڈر ہارکر نے بتایا ہے کہ اس طرح کے قبرستانوں کی تدفین کے بارے میں خدشات زمین کے استعمال سے لے کر ان طریقوں تک ہیں جن کے ذریعے لاش کو تیار کیا جاتا ہے اور دفنایا جاتا ہے۔ کچھ لوگ تدفین کے ماحولیاتی اثرات کے بارے میں بہت پریشان ہیں۔ ایک روایتی تدفین کے لیے جسم کو خوشبو لگانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ لاش کو تابوت میں رکھا جاتا ہے جو اکثر سخت لکڑی یا اسٹیل سے بنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد اسے بہت سے مواقع پر کانکریٹ یا اسٹیل کی قبر میں اتارا جاتا ہے۔
اور ارد گرد کے لان کو عام طور پر کیڑے مار ادویات کے استعمال سے سبز رکھا جاتا ہے۔ لگ بھگ 15 لاکھ لاشوں کی تدفین کا مطلب ہے کہ امریکہ میں ہزاروں ٹن تانبا، کانسی اور اسٹیل، 8 لاکھ گیلن سے زیادہ سیال اور لاکھوں فٹ لکڑی اس عمل میں استعمال ہوتے ہیں۔ متعلقہ تشویش میں ہارکر نے نوٹ کیا کہ 2008 کے نارتھ امریکن کریمیشن ایسوسی ایشن کے سروے میں 13% لوگوں نے قبرستان کے لیے زمین کی کمی کے خدشات کی وجہ سے میت سوزی کا انتخاب کیا، کیونکہ میت سوزی کے بعد اس کی راکھ کی تدفین زمین میں پوری لاش کی تدفین کے مقابلے میں بہت کم جگہ لیتی ہے۔ خبر رساں ادارے AEP کے ایک رپورٹ کے مطابق روایتی میت سوزی میں قدرتی گیس کا استعمال کرتے ہوئے جسم جلایا جاتا ہے، جسے ماحولیاتی طور پر اتنا حساس نہیں سمجھا جاتا جتنا کہ دوسرا مواد قرار دیا جاتا ہے۔ قدرتی گیس ذرات اور پارا خارج کرتی ہے، خاص طور پر پرانے قبرستان میں۔ میت سوزی کی طرف رجحان تیسرا عنصر مذہبی اداروں سے لوگوں کے روابط میں کمی ہے، جو انہیں قبرستان سے دور کر دیتا ہے۔ 2021 میں 1999 کے مقابلے میں صرف 47% امریکیوں کا تعلق چرچ، عبادت گاہ یا مسجد سے تھا، جب 70% سے زیادہ بالغ افراد نے کہا تھا کہ ان مذہبی اداروں میں کسی ایک سے وابستہ ہیں۔ نوجوان امریکیوں کی بڑھتی ہوئی تعداد ان مذہبی اداروں سے منسلک نہیں ہے جہاں ان کے دادا دادی والدین نے سروس منعقد کی ہوں گی یا جس جگہ سے جنازے قبرستان کے لیے روانہ کیے ہوں گے۔ نتیجہ یہ ہے کہ وہ میت کو جلانے کے طریقہ کار کا انتخاب کرتے ہیں جس سے باقیات ان کے کنٹرول میں رہتی ہیں۔ بہت سے خاندانوں کے لیے میت سوزی میں اخراجات میں کمی کے علاوہ سوگ منانے کی زیادہ سہولت بھی شامل ہے، جس کا ثبوت سڑک کے کنارے مزار، یادگاری ٹیٹو اور دیگر شامل ہیں۔ زیادہ تر امریکی میت سوزی کو اب ایک مشق کے طور پر قبول کر رہے ہیں۔ بعض لوگوں کے مطابق انہیں وہ اختیار پسند ہے جو انہیں قبرستان میں باقیات کو دفن کرنے، گھر پر رکھنے یا جنگلوں، پارکوں، سمندروں اور ندی نالوں میں بکھیرنے کے لیے ملتا ہے۔ بیکیف ناظرین گرامی، یہ پورا مواد ایسوسیٹڈ پریس سے لیا گیا ہے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے مہنگائی ہو یا پھر ماحولیات کے نام پر مذہبی رسومات یا مذہب کے طور پر جو ثقافتی ساری چیزیں ہوتی ہیں اس کو دفنا دی جاتی ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ عیسائی جس چیز کو لے کر کے بہت زیادہ حساس ہوتے ہیں، اس چیز کا رجحان امریکہ میں ختم ہونے اور آئندہ آنے والے سالوں میں پوری طرح ختم ہونے کو لے کر کے تشویش کا اظہار پایا جا رہا ہے، بالخصوص چرچوں میں۔ ناظرین مجھے یہاں پر اجازت دیں، یہ کچھ اہم موضوع تھا جو آپ کے سامنے رکھا گیا۔ انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے۔ کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو،